جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح روح بھی کمزور ہوتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے۔ اور بندہ کہتا ہے یار میری ساری رپورٹس صحیح ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں ہے، تو کوئی اس کو کہتا ہے بھائی کوئی روحانی علاج کراؤ۔ اب وہ روحانی علاج سمجھتے ہیں کسی عامل کے پاس جانا، ایسے ہی ہے، جبکہ روحانی علاج سے مراد یہ ہے کہ روح کا علاج کرو، آپ روح بیمار ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں، اولیاء کے ہاں، بزرگوں کے ہاں تسبیحات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی، کہ جب آپ تسبیح شروع کرتے ہیں اور کچھ عرصے میں جب آپ کی وہ عادت پختہ ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کی روح جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان، یہی وجہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والا، جی، تسبیح کرنے والا جی، جیسے جیسے اس کی عمر بڑی ہوگی نا، وہ روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا، بہت مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ چاہے جسمانی طور پہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو، روحانی طور پہ اندر سے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ اور جو تسبیح نہیں کرتا، وہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، روح پہلے ہی کمزور ہے، تو بالکل ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ، تو روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، اندرونی طور پر فٹ رہنے کے لیے، انر سائڈ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو تسبیح کرنی چاہیے۔ واہ،